بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البروج ہم پڑھ رہے ہیں، جس کی آیت نمبر 11 سے آج ہم انشاءاللہ العزیز ابتدا کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں، انا کا کیا معنی ہے؟ بے شک۔ انا کا کیا معنی؟ الذین، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا وعملوا الصالحات، جی بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، لہم جنات تجری، لہم جنات باغات ہیں، جنات ہاں لفظی معنی یہاں کریں گے، باغات ہیں۔ کیسے باغات ہیں جی؟ تجری من تحتها الانہار، تجری کا معنی ہاں چلتی ہیں، بہتی ہیں، من تحتها، من کا کیا معنی پڑا ہوا ہے؟ اور تحتی نیچے، من تحتها ان کے نیچے سے، ایسے باغات ہیں کہ ان کے نیچے سے بہتی ہیں، الانہار نہریں، نہریں بہتی ہیں۔ ذالک الفوز الکبیر، ذالک یہ، الفوز کامیابی ہے، الکبیر بہت بڑی، ذالک الفوز الکبیر یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کون سی؟ یہ ایسے باغات کا مل جانا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں، یہ تو بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ کامیابی عطا فرمائے۔ اچھا، جنت کے اندر نہریں ہیں، کتنی قسم کی نہریں؟ 4۔ سورۃ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا 26ویں پارے کے اندر 4 قسم کی نہریں ہیں، دودھ، شہد، شراب، پانی۔ دودھ، شہد اور شراب، یہ 4 نہریں ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، اگلی آیت بھائی، ان پھر وہی لفظ، بطشہ کا معنی ہوتا ہے، بطش کہتے ہیں پکڑنے کو، بطش ربک تیرے رب کی پکڑ، ان بطش ربک بے شک تیرے رب کی پکڑ، یقیناً تیرے رب کی پکڑ، لشدید ہاں البتہ سخت ہے، لشدید البتہ بڑی سخت ہے، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، کیونکہ اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑ کرتا نا، اللہ تعالیٰ فوراً گرفت نہیں کرتا۔ آپ کو اپنی زندگی میں تجربہ بھی ہوا ہوگا کہ جب ہم گناہ کر لیتے ہیں تو اللہ فوراً پکڑ لیتا ہے؟ پکڑتا ہی نہیں، لگام ڈھیلی کر دیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جب بندہ انتہا کر دیتا ہے نا، گناہ کر کے حدود ہی کراس کر جاتا ہے، تب اللہ کے پکڑنے کا انداز یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہلکا سا اللہ تعالیٰ اس کو نا ہلاتے ہیں کہ یہ باز آ جائے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے، یعنی عام طور پر کہ کسی 1-2 بندوں کو پتہ چلے گا اس کے گناہ کا، کس نے فلاں خرابی کی ہے، بعض دفعہ بندہ وہ باز آ جاتا ہے، 1-2 کو خبر پہنچی، پتہ چلا، ڈر گیا بندہ کہ یار بات اب جو ہے نا باہر نکل رہی ہے، توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے۔ باز نہیں آتا پھر اور کو بھی پتہ چلتا ہے، مزید لوگوں کو پتہ چلتا ہے، پھر باز نہیں آتا، یعنی بالکل بندہ جب پورے علاقے میں، پورے محلے میں، ماحول میں، معاشرے میں بدنام ہو جائے نا، تو مت خیال کریں کہ یہ پہلی مرتبہ ہی پھنسا ہے، وہ بہت مرتبہ وہ گناہ کر چکا ہوتا ہے، اب وہ پکڑا گیا ہے۔ تو پہلے جتنی بار بھی اس نے توبہ کی نہیں اس نے سیدھے لفظوں میں، تو جب اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے نا پھر بڑا مسئلہ پھر چھوڑتا نہیں ہے اللہ۔ جب بھی اللہ کی گرفت آ گئی، ان بطش ربک لشدید، اس سے ڈرنا چاہیے، اس سے بچنا بھی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہماری گرفت کر لے، اللہ نے پکڑ لیا تو معاملہ خراب ہے۔ جب تک اللہ چھوڑے رکھے نا، اسی میں اللہ سے معافی مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، بس پکڑ لیا تو پھر معاملہ بہت خراب ہو جائے گا، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ایک ترمذی کے اندر نا، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا فرمایا کہ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورۃ ہود کی آیت نمبر 102، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ
علیم شدید۔ یہ آیت پڑھنے سے پہلے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، اور وہ بیان کرنے کے بعد پھر یہ آیت پڑھی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تیرے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جب وہ پکڑتا ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، تیرے رب کا پکڑنا اسی طرح ہوتا ہے، اذا اخذ القریٰ، جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظالم ہوتے ہیں، ظلم کر کر کے ظالم بن جاتے ہیں نا، تو تیرے رب جب بستی والوں کو پکڑتا ہے تو پھر اسی طرح پکڑتا ہے، پورا شہر غرق کر دیا، زلزلہ آ گیا، پورا ماحول جو ہے وہ سارا محلہ وہ غرق ہو گیا۔ تو بستی والوں کو جب پکڑتا ہے تو پھر اسی طرح پکڑتا ہے، نہیں پکڑتا تو چھوڑے رکھتا ہے۔ حدیث کیا تھی؟ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ اس حدیث کے الفاظ کے ترجمہ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مہلت دیتا رہتا ہے، گناہ کرتے ہیں لوگ، اللہ چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ الفاظ پڑھ کر نا نبی علیہ السلام نے پھر وہ آیت پڑھی سورۃ ہود کی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اور ایک یہ آیت آج آپ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی اسی طرح کی ہے کہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ إِنَّهُ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، وہ پیچھے آپ نے جو پڑھا تھا نا وہ ذہن میں رکھیں، وہ سارا واقعہ مسلمانوں کو آگ میں جلانے والا، پھر جو ایمان لے آئے ان کو بادشاہ نے اور اس کے حواریوں نے آگ میں جلا دیا، تو ان کی پکڑ دکڑ کا سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی فضیلت بیان کی کہ نیک اعمال کر لیے، ایمان کو قبول کر لیا، جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے تو باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور آگے پھر ان کی طرف اشارہ ہے کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہو، بے شک وہ، یبدئ، انہو ہوا یبدئ و یعید، ہوا بھی ہے نا، انہو ہوا، ہاں جی، بے شک وہی، انہو ہوا کا معنی ہوگا بے شک وہی ہے، یبدئ جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، ویعید اور دوبارہ لوٹائے گا یا دوبارہ پیدا کرے گا۔ پہلی مرتبہ بھی وہی پیدا کرتا ہے، ابتدا کرتا ہے نا، انہو یبدئ، انہو ہوا یبدئ، بے شک وہی ابتدا کرتا ہے کس چیز کی؟ پیدائش کی، ویعید اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، یعنی مرنے کے بعد جب اٹھانا ہے اللہ نے، کس نے؟ اللہ نے اٹھانا ہے، پہلی مرتبہ بھی وہی پیدا کرتا ہے، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ الغفور بے حد بخشنے والا ہے، الودود بے حد محبت کرنے والا ہے یا نہایت محبت کرنے والا ہے۔ غفور کا معنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، اور الودود کا معنی بے حد محبت کرنے والا، ودود۔ ذو العرش، عرش والا، المجید بزرگی والا، بڑی شان والا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، عرش والا ہے، شان بڑی شان والا ہے۔ تو ایک دفعہ پھر ترجمہ سن لیں، کل انشاءاللہ العزیز سورت کا اختتام کریں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، لہم جنات تجری، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ البتہ بڑی سخت ہے۔ انہو، بے شک وہ، ہوا وہی یعنی اللہ تعالیٰ، یبدئ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، ویعید اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، وہو الغفور الودود اور وہ بے حد معاف کرنے والا، الودود اور نہایت ہی محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش والا ہے، المجید بڑی شان والا ہے۔ یاد ہو جائے گا نا؟ لباس پہننے کی دعا یاد ہے؟ لباس، جب ہم تبدیل کرتے ہیں لباس دوسرا پہنتے ہیں تو کیا پڑھ کر لباس تبدیل کرنا چاہیے؟ کسی نے نیا لباس پہنا ہوا ہے، کسی بھائی نے نیا لباس پہنا ہے، دو دعائیں آپ کو پڑھائی تھی، کوئی ایک البس جدیدن وعیش حمیدن ومت شہیدہ، ایک یہ تھی، دوسری دعا تبلی ویخلف اللہ تعالی،
ہاں تبلی و یخلف اللہ تعالیٰ ایک، اور دوسری البس جدیدہ وعیش حمیدہ ومت شہیدہ، یہ دونوں تین دعائیں جو ہیں نا یہ دیکھ کر آنی ہیں کل۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔